19واں سپارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 89۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ روز قیامت جو اپنے دل کو بے عیب کر کے ہمارے سامنے لائے گا، یعنی اچھا دل، صاف اور شفاف دل لے کر آئے گا، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اس سے پچھلی آیات جو ہیں، اگر میں اس میں جاؤں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چل رہی ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں آپ شفا دیتے ہیں اور مردوں کو آپ زندہ کریں گے، جنت دوزخ کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور روز قیامت کسی کا مال اور کسی کی اولاد اس کو نفع نہیں دے گی اگر وہ نفع کے قابل نہ ہوئے، یعنی اگر اولاد نیک نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں دے سکتی، اگر مال ہے دنیا میں تو وہ مال اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتا، الا یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو اچھا دل ہمارے پاس لے کر آئے گا، صاف اور شفاف دل لے کر آئے گا، بے عیب دل لے کر آئے گا، ہم فطرت سلیمہ کے مطابق، قلب سلیم کے مطابق اس کے فیصلے کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ خود قرآن پڑھتے ہیں لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے، پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، علماء اور بزرگان دین کی اور اہل علم کی خدمت میں نہیں جاتے اور اپنے شکوک و شبہات کو دور نہیں کرتے، جیسا کہ کوئی کہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا نہیں کہتے، آپ لوگوں کو نہیں کہتے کہ خود قرآن پڑھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو دوستو، اگر یہ چیز ہو کہ خود انسان قرآن و حدیث پڑھ کے خود ہی سارا کچھ بن جائے، تو پھر آپ کو اپنے بچوں کو سکول، کالج، یونیورسٹیز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں بٹھا کر ان کو سارے علم اور علوم سکھا دیجئے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کو ڈگری کی سند آپ جو دیں گے وہ گورنمنٹ قبول کرے گی یا گورنمنٹ کا کوئی ادارہ قبول کرے گا، کون اس کو قبول کرے گا؟ اس لیے کہ آپ نے گھر کی درسگاہ میں بٹھا کر اس کو سارا کچھ اپنی مرضی سے سکھا لیا ہے اور اپنی مرضی کو حکومت کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں آپ کی مثالیں کیوں نہیں پھیٹ آتی؟ صرف قرآن و حدیث رہ گیا جو ہر ایرا گہرا نتھو خیرا اس کو پڑھ کر اپنے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ایک بہت علمی نقطہ گہرائی کا ہے، اہل علم تو اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں عام لوگ بھی اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اچھا دل لے کر ہمارے پاس آئے گا۔ اب دیکھیں قرآن پاک کا لفظ کیا ہے؟ بقلب سلیم، بقلب، قلب قاف کے ساتھ ہے، دو نقطے ہیں قاف کے اوپر، یہ ڈنڈے والا قاف نہیں ہے، یہ موٹا، جو تجوید کو جانتے ہیں وہ اس چیز سے واقف ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ بقلب، قاف کو جب موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ یہ نقطے والا قاف ہے۔ تو قلب اگر دو نقطے والے قاف کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ترجمہ ہے دل، اور اگر اس کو قلب کاف ڈنڈے والے کے ساتھ اس کو کر دیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کتا۔ اب دیکھیں، ایک صاحب نے قرآن پڑھا، جب وہ اس آیت پر پہنچا اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، وہ اس قلب کو دل کے ترجمے میں نہیں لیا، اس نے کتے کے ترجمے میں لیا۔ اس نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قیامت کے دن اچھا کتا میرے پاس لے کر آئے گا ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اس نے کہا میری زندگی تو ایسے ہی گزر گئی، میں نے تو کتا اچھا رکھا ہی نہیں اپنے پاس۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اللہ کے بندے یہ قلب ہے یا قلب ہے، اس کا معنی دل ہے یا کتا ہے، اور کسی سے پوچھ لوں جا کر میں کہ اس کی تصدیق کر لوں، اتنا بڑا تو کام کرنے لگا ہے تو پوچھ کے کر لے۔ اب انجینئر مرزا صاحب کی توجہ اگر اس طرف ہو جائے کہ کہتے ہیں کہ لوگ خود قرآن پڑھیں، خود اس کے فیصلے کریں، تو یہ دیکھیں اگر اس طرح کے فیصلے خود لوگ کرنے شروع ہو گئے خود پڑھ کے، تو اس کا وبال کیا مرزا صاحب کے کندھوں پہ جائے گا؟ تو اس لیے خود پڑھے قرآن پاک، جن کو سوجھ بوجھ ہے، سمجھ ہے، پڑھے، اور اگر پڑھتے پڑھتے کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو وہ پوچھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خود نہ پڑھیں، غور ہوش پڑھیں، اپنے ہوش و حواس کے ساتھ پڑھیں، لیکن جہاں نہ پتہ چل رہا ہو اس کو پوچھ لیں کہ تاکہ آپ غلط چیز پر عمل نہ کریں۔
تو اس آدمی نے سمجھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو قیامت کے دن اچھا کتا لے کر آئے گا۔ اب اس نے کیا کیا، ایک اچھا سا موٹا تازہ ہٹا کٹا صاف ستھرا جو مہنگا ترین اس دور کا کتا تھا وہ خریدا، اب اس کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ اب جہاں نماز پڑھنی ہو وہ کتے کو وہاں اپنے سامنے باندھ لیتا ہے اور نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ زندگی اس کی گزر رہی اسی طرح، اپنے ذہن کے مطابق اس نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا کتا لے کر آئے گا۔ اب کوئی اہل علم اس کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یار یہ پڑھ نماز رہا ہے، سامنے اس نے کتا باندھا ہوا ہے، یہ عجیب قسم کی عبادت ہے۔ خیر اس نے کہا چلو یہ نماز ختم کرتا تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر نماز ختم ہوئی، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو کتا بھی باندھا ہوا ہے ساتھ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کو نہیں پتا قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ اب دیکھیں وہ غلط بار کے اوپر کتنی ڈٹائی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ کہتا آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی چیز آپ کو فائدہ نہ دے گی، نہ مال، نہ دولت، نہ ثروت، نہ گھر، نہ بار، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ باپ، نہ کنبہ قبیلہ، کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی الا یہ کہ آپ اچھا کتا لے کر آ جائیں میرے پاس۔ ماشاء اللہ کہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب وہ اہل علم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ کو یہ کس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کتا رکھو اپنے پاس؟ اس نے کہا جی قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن تو کتا نہیں کہہ رہا، قرآن تو کہہ رہا بقلب سلیم، جو اچھا قلب لے کر آئے گا، جو قلب سلیم لے کر آئے گا ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ لیکن اس نے قاف کو کاف کی جگہ لیا، اس کا مطلب دل نہیں سمجھا، کتا سمجھا۔ تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اللہ کے بندے یہ قلب ہے، قلب نہیں ہے، اچھا دل جو لے کر جائے گا اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، آپ نے اس کا ترجمہ غلط کیا۔ تو یہ حال ہوتا ہے جو خود بخود اپنے دینی فیصلے کرتے ہیں، جو علماء کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ خیر نشست لمبی ہو رہی ہے، میں دوسری مثال دے دوں جلدی سے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس بات کو حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ندائے منبر و محراب میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ بڑے مفسر قرآن تھے وہ، برطانیہ کا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں جی ایک عام آدمی جماعت کے لیے امام بن گیا، جب وہ امامت کی اس نے تو اس نے آخر میں سجدہ سہو کیا۔ ظاہر ہے نماز کے کچھ ایسے واقعات ہیں یا ایسے کوئی شرائط ہیں کہ جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، جو واجبات نماز کہلاتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی سہو ہو جائے، بھول جائے تو سجدہ سہو کر کے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ایک عام آدمی جو نماز کے مسائل سے واقف نہیں تھا وہ امام بن گیا۔ جب وہ امام بنا تو اس نے آخر میں سجدہ سہو کیا۔ جب سجدہ سہو کیا تو پیچھے نماز میں کوئی ایسا بندہ علم رکھنے والا شامل ہو گیا تھا کہ جو نماز کے مسائل سے واقف تھا۔ خیر جب نماز مکمل ہوئی تو وہ صاحب جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بارے میں جانتے تھے، مسائل سے واقف تھے، انہوں نے وہ جو امام صاحب بنے تھے ان سے سلام کیا اور پوچھا کہ جناب مجھے تو نماز میں کوئی ایسی غلطی محسوس نہیں ہوئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا، تو میں اپنے علم کے اضافے کے لیے، اپنی معلومات کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے آپ سے یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے سجدہ سہو کیا ہے یہ کس وجہ سے کیا ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے نہ کوئی غلطی ہو جائے، میں اپنی اصلاح کر لوں۔ اب جناب علی بات بڑے نازک موڑ پہ آ گئی کہ بھی کس وجہ سے سجدہ کیا ہے۔ اب انہوں نے جس وجہ سے سجدہ سہو کیا تھا اس وجہ سے تو سجدہ سہو ہوتا ہی نہیں تھا، اس سے تو نماز ساقط ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں نے سجدہ سہو اس لیے کیا تھا کہ میرا نماز میں وضو ٹوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے سجدہ سہو کیا تاکہ نماز مکمل ہو جائے۔ جناب انجینئر صاحب یہ علم ہے،
قرآن و سنت کا، دین کا، اسلام کا، اس کو آپ اپنے اصولوں کے مطابق مت لیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنائے ہیں اس کے مطابق اس کو لینے کی کوشش کریں۔ اور ہر انسان اپنی اصلاح کے لیے اپنے سے بڑے کا فیصلہ کرے کہ جو دین کو صحیح سمجھنے والے ہیں، اس وقت جو دین کے اصولوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ان سے اپنی اصلاح کروائیں۔ یہ نہ ہو کہ نماز میں سجدہ صاحب تو واجبات چھوٹنے سے ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جناب ری خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا اور سجدہ صاحب کیا کہ چلو اس سے بھی نماز پوری ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ اس چیز کی آپ دعوت و تبلیغ دینا چاہتے ہیں کہ لوگ خود بخود ہر چیز کو پڑھ کر اپنے مطابق فیصلے کریں اور دین کا کام کرتے جائیں، اس طرح تو پھر دین متنازع ہو جائے گا، کیا اس کی حیثیت رہے گی؟ آپ ایک جو حکومت وقت کا کام ہے، جو حکومت وقت نے کرنا ہے، اور سادہ سی مثال لے لیں، آپ اپنے طور ایک ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آپ MBBS ڈاکٹر کی اپنا کتابیں پڑھ کر، اس کے اصول پڑھ کر، طریقے پڑھ کر آپ سمجھے کہ میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں، حکومت مجھے کسی گورنمنٹ ہسپتال میں علاج کرنے کے لیے لگا دے۔ آپ لگ کر دیکھیں، میں دیکھتا ہوں آپ کی اپنے گھر کی ڈگری جو کتنی کارآمد ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے جو کام حکومت وقت نہیں قبول کرتی اور سرکاری محکمے نہیں قبول کرتے، آپ دین جو سب سے اعلیٰ ترین انسان کی ضرورت ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے طور پر پڑھ کر آپ فیصلے کریں۔ اس چیز کے آپ مجرم ہوں گے اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کروائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ